تشریف ایونیو سے ویسے بھی سوال تھا کہ کیا پی ڈی ایم مستقبل کے اندر انتخابی الائنس بنے گا ان 11 جماعتوں کو، اس پہ کوئی آپ کا پلان ہے؟ یہ سیاست میں ایک دائرے میں رہ کے ہر چیز ممکن ہے بالکل، لیکن ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے پی ڈی ایم کے فورم پہ اور مشاورت ہوتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن اس کے اوپر مشاورت ہوتی رہتی ہے بالکل۔ میں صاحب یہ ایک کوشچن پہلے، حکومت کے خلاف پنجاب میں اور مرکز میں تحریک عدم اتفاق پیش کرے گی یا نہیں؟ دیکھیے یہ جب وقت آئے گا تو اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے پی ڈی ایم میں، اور پی ڈی ایم میں اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس فیصلے کی روشنی میں ہم بھرپور پارلیمان میں موجود تمام پارٹی سے مشاورت کریں گے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ میں صاحب عمران ارشد نیو نیوز سے، بلاول بھٹو صاحب جب ادھر ملتان تشریف لے کے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب یا تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں یا ہمیں اپنا لانے دیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر نو کامنٹ، تھینک یو ویری مچ۔ یعقوب گلزار 92 نیوز ٹی وی سے کل آپ کا جلسہ بڑا شاندار رہا ہے اس حوالے سے، اور سر آپ جب اقتدار میں تھے آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو اس طرح کا وقت نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے جو ان کے حلقے کے مسائل ہیں یا وہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے، ان کو جو ٹائم ہے وہ 2-3 مہینے جو آپ کے رکن اسمبلی ہے وہ ان کی دسترس آپ تک نہیں دی۔ بہت شکریہ۔ دوسرا مختصر یہ بتا دیں، آپ نے رات بات کی لانگ مارچ کے حوالے سے، پی ڈی ایم جو ہے اور مولانا فضل الرحمان نے بھی بات کی، اس حوالے سے کیا اس حکمت عملی ترتیب دی جا چکی ہے کہ کب جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا؟ جی شکریہ۔ پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کے ساتھ جو آپ نے جنوبی پنجاب میں جو ترقیاتی اور خوشحالی کے منصوبے جو ہمارے دور میں مکمل کیے گئے وہ ایسے لگ گئے، وہ اراکین اسمبلی کی مشاورت اور ان کی پوری دلچسپی کے ساتھ یہ منصوبے لگائے گئے اور عوامی خدمت کی گئی، کروڑوں عوام کی خدمت کی گئی۔ تو ہم کوئی اراکین اسمبلی یا میں ہم مل کر خدمت کر رہے تھے اور کبھی ٹھوس خدمت کر رہے تھے، لگاٹے نہیں بیچ رہے تھے ہم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کی لانگ مارچ کی، یہ بالکل یہ پی ڈی ایم میں اس کے اوپر مشاورت ہوگی، اور جب بھی پی ڈی ایم سمجھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور حکومت کی چیرہ اور ظلم و ستم کے خلاف، اتنی ظلم کیا اس حکومت نے ان 3.5 سالوں میں، اور جتنے وعدے انہوں نے کیے ان کو نہ صرف ان وعدوں سے بے وفائی کی انہوں نے، بلکہ دوسری انتہا پر چلے گئے اور دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والے، اور بالکل اس کے الٹ ان کی 3.5 سال انہوں نے یہاں پر کام کیا، اور آج پاکستان کی معیشت وہاں پہنچ گئی ہے کہ خوف آتا ہے کہ آئندہ الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت ہوگی وہ کس طرح اس تباہ شدہ یہ معیشت کو دوبارہ بحال کر سکے گی۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جان جوکوں کا کام ہے، سب کو مل کر اس میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ چینی روپے کلو ہے، گھی جو ہے وہ 416 پہ پہنچ گیا۔ اگر پی ایم ایل این حکمران لیتی ہے، حکمران بنتی ہے، حکمران جماعت بنتی ہے، تو پی ایم ایل این کے پاس پلان ہے کہ کیا لوگوں کو، آپ نے رات بھی بات کی کہ 52 روپے چینی ملے گی، تو کیا کوئی وائبل پلان ہے کہ ڈالر واپس اپنی اوقات میں آئے گا؟ مہنگائی کیونکہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب عوام کے پاس اور کوئی آپشن بالکل بچی نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ میں سادہ الفاظ میں جواب دوں گا کہ اگر ڈالر کو 2018 مئی جب ہماری حکومت کا آئینی مدت ختم ہوئی تو 105 روپے پہ رکھا جا سکتا تھا۔ اگر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیا اور صرف 4 سال میں 11,000 میگا واٹ بجلی میاں نواز شریف کی قیادت میں لگائی گئی، تو یہ کوئی جنوں بھوتوں نے کام نہیں کیا تھا، یہ مسلم لیگ نون کی کیبنٹ نے، چاہے وہ وفاق کی کیبنٹ ہے، چاہے وہ پنجاب کی کیبنٹ ہے، میاں نواز شریف کی سربراہی میں شبانہ روز محنت کی اور وہ کام کر دیا جو کہ 74 سال میں
نہ ہو سکا تھا. دیکھتی آنکھ نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور 52 روپے پہ چینی موجود ملتی تھی 2018 میں. آٹا 38 روپے میں ملتا تھا. رمضان شریف میں آٹا سستا آٹا آپ کو یاد ہے سبز بوری میں وہ ہر دکان میں ملتا تھا. اور رمضان بازار ہر جگہ موجود تھے. سبزیاں سستی تھیں. دودھ اور انڈے غریب آدمی کی ریچ میں تھے. تو وہ چیزیں اگر ممکن تھیں تو ایسے ممکن نہیں تھیں. ایک مصمم ارادہ تھا, ایک پلان پروگرام تھا جس کے تحت ہم چلتے تھے. آدھی قیمت پر کھاد ملتی تھی کسان کو. آج دگنی تگنی قیمت ہو چکی ہے. تو بس یہی گزارش کروں گا کہ یہ پلان آپ کے سامنے ہے, اس سے بہتر پلان سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. میاں صاحب بظاہر اب تک اپوزیشن حکومت کے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. مستقبل قریب میں T20 میچ کا انعقاد ممکن ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اب تک کے امپائرنگ کے معیار سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں ٹیسٹ میچ اور T20 یہ ایک کرکٹ کا ایک بڑا ریفارم سلسلہ چل نکلا ہے. لیکن سیاست ایک بڑا ایک سنجیدہ ایک یہ شعبہ ہے. کرکٹ میں جہاں پر محنت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے وہاں پر لک بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. یہاں پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سیاست میں کام کرنا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ممکنہ حد تک جتنی سنجیدگی کے ساتھ ہم کام کر سکتے تھے ہم نے کیا. لیکن آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں ہم اس حکومت کو قطعاً کسی لحاظ سے بھی کوئی سپیس نہیں دیں گے انشاءاللہ. نیوز سے اچھا سر, PDM کا جو پہلا گجرانوالہ میں جلسہ ہوا تھا, میاں صاحب نے تقریر کی تھی, جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا نام لیا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ 20 نومبر کے بعد آپ کی مشکلات کم ہو جائیں گی؟ دیکھیے اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ مشکلات میں کمی یا اضافہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ کہیں کہ اس حکومت نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور آج چونکہ ان کو اب اگلا وقت نظر آ رہا ہے, باقی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے, لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلا وقت ان کا بہت خطرناک اور خراب وقت آنے والا ہے. تو چاہے وہ معلم جبہ ہو, چاہے وہ BRT ہو جس میں کئی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, چاہے وہ بلین سونامی ٹری ہو, چاہے وہ چینی اور گندم کا سکینڈل ہو, چاہے وہ LNG کے سکینڈل ہو جس میں اربوں روپے کئی سو ارب روپے اس قوم کے کھائے گئے. اس سے بچنے کے لیے یہ PTI کی حکومت نے اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے انہوں یہ نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے لے آئے تاکہ عمران خان نیازی اپنے آپ کو, چاہے وہ ہیلی کاپٹر سکینڈل ہے اور چاہے وہ اربوں خربوں کے سکینڈل ہیں, ان کو وہ اپنے آپ کو NRO دے دیں. جو کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا NRO نہیں دوں گا, وہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی کابینہ کو NRO دے دیا ہے. لاسٹ کوشچن سر سمر ٹی وی سے یہ بتائیے گا, میر محمد نواز شریف کا اگر لندن میں علاج ہو گیا ہے تو وہ کب یہاں پاکستان آ رہے ہیں؟ کیا آئندہ الیکشن میں بھی وہ حصہ لیں گے؟ اور پارٹی کے جو فیصلے ہیں اہم فیصلے, کیا وہ آپ کریں گے یا میاں صاحب لندن میں کریں گے؟ دیکھیں میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ان کا علاج جاری ہے. مجھے کل ہی علم ہوا کہ آج بھی ان کا کوئی میڈیکل ان کا آج ٹریٹمنٹ ہے ان کا آج وہاں پر برطانیہ میں. تو انشاءاللہ وہ یہ وطن ان کا ہے, ہم سب کا ہے. وہ ضرور جو ہی وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے, وہ پاکستان تشریف لائیں گے. اور وہ پارٹی کے تا حیات وہ ہمارے قائد ہیں اور سارے فیصلے انہی کی مشاورت سے ہوتے ہیں. صاحب پچھلے دور میں PTI نے بھی جنوبی پنجاب کے عوام سے جو وعدہ کیا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبہ علیحدہ بنائیں گے, جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا, کیا آپ کی جماعت نے تو وعدہ کو کام کیا, انہوں نے وعدہ پورا کیا؟ کیا آپ کی جماعت یہ رکھتی ہے کہ اقتدار میں آ کر یا صوبہ بنائے گی, یا جس طرح یہ ترقی کا عمل ہے اس طرح جاری رہے گا؟ شاہین, ہم نے تو باقاعدہ قرارداد بھی اسمبلی میں ہم نے پیش کی تھی, آئینی ترمیم آپ نے موو کر لی, اور آئینی ترمیم بھی ہم نے موو کی تھی اپنا جنوبی پنجاب کے علیحدہ صوبے کے لیے. تو ہمیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی ہمارے ذہن میں کنفیوژن نہیں ہے.
اور ہر حال میں ہم پوری کوشش کریں گے اس کے لیے اور پورا زور لگائیں گے. یہ آئینی ترمیم ہم نے موو کی تھی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر حال میں ہم آپ اگر مصیبت کے وقت میں PMLN کی حکومت آپ کے ساتھ رہی, یہ خادم آپ کے ساتھ تھا, جہاں جہاں سیلاب جاتا رہا وہاں ہم جاتے رہے جب تک کہ سمندر میں سیلاب ڈوب نہیں گیا. ہم بعض لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں کہ میں وہ موٹر سائیکل میں وہ رحیم یار خان میں گیا, کہتے ہیں یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے کہ وہ ہمیں ہماری حقیر خدمات کی وہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. گورنمنٹ آف پاکستان پہلے کہتی رہی ہے کہ TLP جو ہے انڈیا سے فنڈ لے رہی ہے, اس کی مخالفت میں بہت سے بیان آتے رہے. آج انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے, اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے آپ؟ یہ دیکھ لیں کہ اسی طرح کا ان کا یہ رویہ ہے اور بیان ہے کہ ایک سیکنڈ میں وہ غدار کا سرٹیفکیٹ باندھتے ہیں, ایک سیکنڈ میں وہ ہندوستان کا ایجنٹ کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہی TLP انہی کے دھرنوں میں عمران خان گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے کہ ہم ان کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں, اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ باقاعدہ دھرنوں میں انہوں نے شرکت کی اور پوری طرح PTI نے اس زمانے میں ان کے دھرنوں کو پوری طرح سپورٹ کیا. جو عوامی کام میں حکومت کے کام میں جو خلل پڑا اور جو وقت ضائع ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے, لیکن ہم نے نہ اس مرتبہ نہ ماضی قریب میں جب بھی TLP نے اپنے مطالبات کے لیے لانگ مارچ کیا یا دھرنے دیے ہم نے اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا. میں نے پرسوں بھی میں نے بیان دیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سڑکوں کے اوپر یہ بہت افسوسناک ہے اور اس کو بیٹھ کر ٹیبل پر معاملات کو طے کرنا چاہیے. اسی میں قوم کا بھلا ہے اور ہم اس سے سیاسی فائدہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ پورا پاکستان کو چاہیے کہ ماضی سے ہم سبق سیکھیں اور آئندہ کے لیے بہتر اقدامات اور فیصلے کریں. بہت شکریہ. جماعت الزام عائد کرتی ہے کہ قرآن جماعت کا الزام ہے کہ اس سے پہلے اچھا یہ بات غلط ہے.